صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ ہے اجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے ساتھ۔ آج کے دن کے صدقہ میں، آج کی رات کے صدقہ میں، معصوم پاک کی پاک عزت کے صدقہ میں، مالک آپ کی اور بانیان انجمن شہزاد علی اصغر علیہ السلام کے تمام عہدیداران کی توفیقات میں، رزق میں، عزت، صحت، سلامتی، زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ جنہوں نے بھی آج کی مجلس میں جس انداز سے حصہ لیا ہے، سیدہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین عزاداران حسین کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ حج و زیارات مولا نصیب فرمائے۔ دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ سادات عزاداروں کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، مولا کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ 17 ربیع الاول کو پھر انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ شاہ صاحب کا حکم ہے، پھر آپ جو احکامات ہیں وہ سارے انشاءاللہ پورے کیے جائیں گے۔ آج کی نوکری ہے بس اسے قبول فرمانا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف اور صرف گناہگاروں کا جو آسرا ہے وہ حسین ہے۔ آباد و شاد رہیں آپ، کتنی توجہ سے رات میں شامل ہے۔ اگر دنیا میں حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو گناہگار سارے رول گئے تھے۔ بولو تو بھی یہی ہے، نہ بولو تو بھی یہی ہے۔ چونکہ اللہ نے جب شفاعت کے لیے 14 سے خطاب کیا کہ یہ ہیں تو تمہارے محب، یوم الست کی بات ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جنت کا وعدہ بھی ان سے ہو گیا ہے، لیکن مجھے معاف کرنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی ان کا وارث بنے گا۔ خطاب 14 سے کیا، سامنے حسین آئے۔ دھنی سادات کا ایک معیار ہے اپنا، سر بھی مارتے رہو تو بات ایسی ہے جی۔ حضرت حسین جب توحید کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ نے آواز دی، حسین لفظ ایک ہے، خریدا جائے خدا کرے، نہ بھی خریدو گے تو میں تو حاضری دے ہی رہا ہوں جی۔ اللہ نے کہا حسین تو آیا ان کا وارث بننے؟ اکبر کا بابا کہتے ہیں میں وارث بننے نہیں آیا، ان سب کو خریدنے آیا ہوں۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں سرکار حسین علیہ السلام کی بیٹی کے صدقہ میں خیرات لے رہے ہیں، کیونکہ ماتمیوں کا ہاتھ بلند فرما لو گا۔ مولا کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں، لائیو چل رہی ہے جا۔ اللہ نے کہا قیمت، خوش تو ہو جاؤ، مسکراؤ تو اسے تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا جو خریدنے آیا تو حسین قیمت، حسین کہتا ہے تو حکم کر۔ ہمیشہ دھنی سادات کے عزاداروں خریدار قیمت کم بتاتا ہے، چاہے خریدار ارب پتی کیوں نہ ہو۔ بیچنے والا 20 لاکھ بھی مانگ رہا ہو تو خریدار کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو 2-4 لاکھ تو کم کرے نا۔ حسین نے اللہ سے کہا آپ کے اور میرے بارے میں جو تو حکم کر میں قیمت دوں۔ واہ 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 واہ، 1 2 4 10 بندے ہیں صحیح جو آگے آگے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، نہیں تو زحمت ہی نہیں کرتے آگے محلے میں بیٹھنے کی، چونکہ اگلے محلے پر ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے جی، ذرا مہربانی دعا فرماتے رہنا۔ حسین نے کہا تو حکم کر، قیمت ہو گئی۔ آپ کو اور ہم گناہگاروں جس کو حسین نے خریدا، ہمارے مالک کا نام حسین ہے، اور جب مالک کا ذکر ہو تو ملکیت کو خوش ہو ہی جانا چاہیے۔ میں اس 50 60 100 70 50 کتنے کا رومال ہوگا، اس کا میں مالک ہوں، اس کی میں نے قیمت بھری ہے۔ میری مرضی میں اس کو یہاں رکھوں، میری مرضی میں اس کو یہاں رکھوں، میری مرضی میں اس کو پھینک دوں، میری مرضی میں کسی کو تحفے میں دوں، میری مرضی میں کسی اپنے نوکر ڈرائیور کو دوں۔ آپ سارے کہیں گے مالک ہے جو مرضی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے ہم گناہگاروں کو رسیوں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اٹھے گا اپنی مسند سے اکبر کا بابا اور فرشتوں کا آواز دے کر فرمائیں گے رکو، میں ہوں ان کا مالک، میری مرضی میں یہاں رکھوں، میری مرضی میں وہاں۔ آپ کو واہ ہے جو ہاتھ بلند کر کے حسین سے خیرات لے رہے ہیں، جو میرے بادشاہ کے عزادار اور ماتمی تشریف فرما، جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند حیدری۔ آباد و شاد رہو۔ حضرت حسین علیہ السلام کے مولا آپ کو کسی کا محتاج ہو آخری حلالی تک سلام کر۔ حسین غیر مشروط کریم ہے، حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جی تشریف رکھیں، لطف لیں بات کا۔ ایک لفظ میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں،
لطف آپ کو آ جائے گا. آپ کی کیا بات ہے جی. بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، حسین کرم میں خطرناک ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے یار آپ کے، کیسے لفظ خریدا ہے آپ نے. دنیا میں کسی نہیں خریدا گیا جو آپ نے خریدا ہے. صحیح بات ہے. شاباش ہے. دعا فرماندے رہے. حسین کے کرم سے ڈر لگتا ہے. ہم کیا ہیں اور کرم کیا ہے. صبح صبح اپنا بیٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو وہ کہتا ہے پاپا بابا ابو جو بھی کہتا ہے پیسے دو. دادا سے مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے. بندہ دین دے جی لو. وہ پھر آدھے گھنٹے بعد آ جاندہ ہے. وہ پھر ایسی شکل بناتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے پتہ کہ یہ پیسے مانگنے آیا ہے. چل بھی پھر لے. جب وہ تیسری دفعہ ہوندہ ہے نا تو بندہ بچے نو ڈانٹ دے یا وہ دی ماں نو آندہ ہے بھی انہوں کچھ سکھا. ہر ویلے پیسے منگی رکھ دے. ہے بھی اپنا خون، جو کچھ ہے اوہی وارے سے. بار بار پتر پیو تو منگے تھے ابا ناراض ہو جاندہ ہے. کائنات وچ واحد حسین ایسا کریم ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. ہائے 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 یار، یہاں تو ساری رات پڑھنا چاہیے تھا. یہ تو کیا لوگ آپ نے ملا دیے. ہاتھ اچھے حیدری. ہائے ہائے ہائے. چونکہ ایام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں، ہر بندہ حسین کا مکروز میرے. حسین کے کرم میں آپ کو واہ واہ، کوئی شرط نہیں ہے. حسین غیر مشروط کریم ہے. بھئی آپ کے بچوں کو واقعہ یاد ہے جو میں آپ کو یوں کر کے سنانے لگا ہوں. دور سے ایک بندہ آیا تھا سرکار مصطفیٰ کے پاس ایک بیٹا مانگنے. واہ 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 واہ، کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے. الحمدللہ رب العالمین. تیری حمد ہے، آل محمد کا شکر ہے کہ ایسے عزاداروں کی زیارت کروا دی. ایک بیٹا، ہائے ہائے، جس نے ایک پہ غور کیا اس نے مجھے خرید لیا ہے. راہب اس کا نام تھا. ایسا ہی ہے نا جی. بندے کہتے ہیں راہب شادیاں نہیں کرتے. یہ شیعوں نے واقعہ گھڑ لیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے راہبوں نے 100 سال کی تاریخ ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنی چھوڑی ہیں. پچھلے سارے کرتے تھے. جا کے ان سے تحقیق کر لو. پھر جو بیٹا مانگنے آیا تھا اس کا نام راہب تھا. جس طرح ہم اپنے بچے کا نام علی رکھ دیتے ہیں، حسن رکھ دیتے ہیں، وہ نام کی نسبت ہے. اس کا نام راہب تھا. اس نے کہا جی ایک بیٹا چاہیے. حسین کے پاک نانا نے یوں بلا تشبیہ دیکھا. فرمایا بھئی تیرے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں ہے. رہنا ہے تو ہمارا مہمان ہے، تیرے انتظام کروں. جانا ہے تو تیری مرضی ہے. اب یہاں پر سوال میں کرتا ہوں کہ جسے مصطفیٰ نے ایک بیٹا نہیں دیا اسے حسین نے دیے 7. تو کیوں؟ جبکہ بیٹا دینے پہ خود محمد بھی قادر ہیں، سرکار بھی بیٹا دے سکتے ہیں. انہوں نے ایک نہ دیا، سرکار نے 7 کیوں دیے؟ جہاں سوال ہے نا، تو اس کا جواب میں آپ کو حاضر کرتا ہوں. چونکہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ فضل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. کیا کہنے یار. بیٹا ہاتھ اٹھانا پڑے گا، آگے بیٹھے آپ میرے بھائی ہیں میرے. عدل اور فضل میں سمجھا، سنیں ٹھیک ہے. عدل اور فضل میں سمجھاتا ہوں. حق کے مطابق دینا عدل ہے. اب بولو تو مجھے لطف آئے گا. حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. آئے 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 میرے بزرگوں. سید مہربانی جو پیچھے سردار بیٹھے ہو، تھوڑا فاصلے پہ دعا دے رہا ہوں آپ کو میں. حق کے مطابق دینا عدل ہے. حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. وہ آیا ہے عادل سے بیٹا مانگنے. نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ عدل ہے. یہاں بولنا چاہیے تھا. نہیں لکھا ہوا بیٹا نہیں ملے گا، یہ عدل ہے. وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا. گلی کا موڑ رہا تھا، سامنے ایک 4 سال کا فضل والا مل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار کیا لوگ مل گئے. دونوں بھائی اکٹھے کھڑے تھے. پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا کہ دونوں بھائی کھڑے تھے تو کھیل رہے تھے. کیا کھیل رہے تھے؟ تیرے بچوں کی طرح ہیں، 1 2 جو مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں. کوئی کھیل شیل نہیں ہے.
دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں. حضرت حسن خاموش رہے. حسن بہت بڑا سردار کا نام ہے, وہ کبھی آپ کو سنائیں گے. حضرت حسین آگے بڑھے. یہ لفظ مجھے خود کو اتنا پسند ہے, دل کرتے خود کو واہ واہ کر لیں. جب پڑھے کوئی اور بابا جی سنوں میں پڑھدا چنگا ہاں یا نہیں, میں سنتا بڑا چنگا. سننا بھی فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا. سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی ہے. جسے فن آتا ہے وہ حسین کے لیے استعمال ضرور کرے. حسین علیہ السلام آگے بڑھے. میرے بادشاہ نے نہیں پوچھا راہب سے تیرا نام کیا ہے, تو آیا کہاں سے ہے, تو جا کہاں رہا ہے, تو رو کیوں رہا ہے, تیرا مسئلہ کیا ہے, ایک بھی سوال نہیں کیا ہے. ڈائریکٹ راہب کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا, چل میرے ساتھ میں, ہاں میں تجھے بیٹا لے کر دوں. آگے حسین پیچھے راہب. مسجد نبوی میں حضرت حسین داخل ہوئے. ساری مسجد حسین کے احترام کے لیے کھڑی ہو گئی. ہاں بڑے 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 لوگ بیٹھے تھے, سارے بڑے ایک بچے کے استقبال کے لیے اٹھے. یہ جملہ میں اگر یہاں نہ کہوں تو پھر میں کہیں نہیں کہوں گا, کیونکہ خریدیا اتھے جانے تے کہنا بھی اپنی زبان ہے جو اردو چ نہیں آکھنا, اردو جدی چاسی نہیں آئی. جیسے راہب نے 4 سال کے بچے کے پروٹوکول کو دیکھے نا, نال والے بندے دا موڈا ہلا کے آندے یار گل سن, پتر لبے تے باویں نہ لبے, کم از کم مدینے دے کسے سردار نال میرا تعلق بن گیا کہ جس کے استقبال کے لیے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سمٹ گیا ہے جعفر, مصاحب کے قریب آ گئے ہیں. راستہ ملا. حسین علیہ السلام نانے کے پاس تشریف لے گئے. سرکار نے ہاتھ پھیلائے بلا تسبیح, بیٹے کو اٹھا کر گود میں بٹھایا. حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بندہ میرے ساتھ آیا تھا, تو وہ بیچارہ پیچھے کھڑا ہے. فرمایا آ گیا, جو حسین کے ساتھ ہے اسے روکے کون. راہب نے صفیں چیری, قریب گئے. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً ملتی نہیں, پر میری بندی ہے, ڈبل بنتی ہے. نہ بھی ملے میں راضی ہوں آپ سے, لیکن آج خیرات مانگ رہا ہوں, دے دینا. حسین نے کہا نانا اسے بیٹا نہیں دیا. فرمایا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں. جب سرکار نے فرمایا نہ لکھا نہیں, یوں بلا تشبیہ نانے کو دیکھ کر کہتے ہیں میں دوں. اور یار آپ کی تو گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے, جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. تو پھر جب گاڑی پہ لکھوا لیا ہے تو ہاتھ بھی چاہ لو نا سرکار. ایسا ہے کو جتنے جوان بیٹھو ایک بار ہاتھ چاہ لو. حیدری او آخری سردار تک سلام. سرکار مصطفیٰ فرماتے یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے, اب مجھے دیکھتے رہنا. حسین نے فرمایا راہب ایک کہے کہ بلا تشبیہ میرے بادشاہ نے اوپر دیکھا, 2 پھر اوپر دیکھا, 3 پھر اوپر دیکھا, تھکینا 4 پھر اوپر دیکھا, 5 پھر اوپر دیکھا. پورا پنڈال, میں یہ کہتا نہیں اٹھ کے بولے, یہ جملہ اب عام ہو گیا, سارے جو کہتے ہیں اٹھ کے بولو تو داد تھوڑی ہے, یہ میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اب چپ بھی کر جائیں تو میری داد پوری ہے. جب حسین نے 5 کہے کے اوپر دیکھا, رخسار حسین پر سرکار مصطفیٰ بوسہ دے کر فرماتے میری جند, میری جان, میرے چندہ, میرے لاڈلہ, یہ 1 2 3 4 5 کہے کے اوپر کیوں دیکھتے ہو. حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں. راہب 6 7 یار آپ کے کیا کہنے ہیں, قسم سے جو ہاتھ پھیلا رہے ہو, جو بندہ حسین کا لنگر کرتا ہے وہ کبھی ہاتھ سلام بھی حسین نو کر لیا کرے یار. کچھ نہیں ہوندہ, ثواب ہوندہ ہے, عبادت ہوتی ہے. راہب 7 جیسے 7 پہ میرے بادشاہ پہنچے, راہب حسین مولا کے قریب پہنچا. شبیر علیہ السلام کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں مولا بس, آقا بس, مالک بس, کریم بس, شہنشاہ بس. جب اس نے کہا نا بس, نانے کی جھولی چھوڑ کے راہب کا ہاتھ پکڑ کے میرے بادشاہ فرماتے ہیں سننے شام کا راہب, چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا کے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی, آدم کی پوری نسل ایک طرف ہوتی. کتنا اختیار رکھتا ہے حسین علیہ السلام, کیا کمال ہے میرا بادشاہ حسین. جو ہاتھ اچھے حیدری, آباد و شاد رہو. حضرت حسین علیہ السلام آپ کو آباد و شاد رہو.
حیدری حضرت حسین علیہ السلام آپ عزاداروں کو سلامت رکھیں، سادات ماتمی ہمیشہ آباد و شاد رہو، جو حسین سے مانگ رہے ہو لے کے جاؤ گے، جلدی جلدی مولا آپ کو اپنی زواری نصیب کرے۔ اور یہ حضرت حسین ہے کہ اب جس بی بی کا آج آپ دن منا رہے ہیں، معصومہ شام سلام اللہ علیہا، حسین کے سینے کا تعویذ، یار آپ کی ہے پر میں قربان ہو جاؤں۔ کیا مقدر والے لوگ ہیں جن پر سیدہ نے جلدی جلدی کرم فرما دیا ہے بتاتی ہے کہ شام والی بی بی آپ پہ راضی ہے، جب تک وہ راضی نہ ہو، یہ ہے کہ اس ہے کہ مالک میری مخدومہ ہے، جو اس نے سیدہ نے آپ کو جلدی خیرات عطا کر دی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے اس معصومہ کی ذات میں راز کہ دو بیٹیوں کی موجودگی میں جناب فاطمہ کبریٰ اور جناب فاطمہ صغریٰ کے ہوتے ہوئے حضرت حسین اللہ سے سکینہ مانگتا رہا۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ چلا گیا ہے سینے تک، اس ہاتھ پر ماتم کی لکیر ہے، باقی جتنے تشریف فرما ہے ہر بندہ ماتم کر لے گا، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، صرف جوانوں سے، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہیں تو بیٹھنا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس سیدہ کو ضرور ہے کرنا، اس کی وجہ پوچھو، اکثریت سے زیادہ سادات تشریف فرما ہوں گے، عزادار تشریف فرما ہو، منت کر رہا ہوں، بچہ بھی جناب معصومہ کا ذکر کرے نا منبر پر، تھک بھی گئے ہو، ایک دفعہ اونچی ہے کرنی ہے، چونکہ آل محمد کے گھر میں یہ واحد جنازہ ہے جس پر اونچا کوئی نہیں رویا۔ واہ 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 واہ، انتظار میں کھڑا ہوں چند دوستوں کے، تو وہ ہاتھ سر تک چلے جائیں جو اونچی ہے کر رہے ہو، سیدہ بارگاہ ہم سے خیرات مل رہی ہے آپ کو۔ کتنی ہی بچ گئی تھی زندان میں سیدزادیاں، اور یزید جیسے حاکم کا پہرا۔ اگلے جملے پر مجھے مہر لگوا دو، میں بڑی دیر کے بعد دھنی سادات آیا ہوں، میں ہوں آپ کا نوکر، لیکن جو غیر حاضر ہیں اس کی معافی، آگے مولا کرم کرے گا تو حاضری دیتے رہیں گے۔ ایک جملے پر مہر، آپ کی جو ماتمی ہوتے ہو نا، ہے کرتے ہو، شام والی مخدوم ہمارے لفظوں پہ دستخط فرما دیتی ہیں، ایک جملے پہ دستخط کروا دو، دنیا میں آپ کا نام لے کے پڑھوں گا۔ ہر بی بی جو شام میں آئی ہے وہ ایک دفعہ بازار شام سے گزری ہے، حسین کی یہ بیٹی دو دفعہ گزری ہے، ایک دفعہ پھوپھیوں کے ساتھ، ایک دفعہ سجاد کے ہاتھوں پہ، بغیرت ناچتے رہے، سجاد بہن کا جنازہ لے کے چرتا رہا، جہندہ ہاتھ آزاد ایک باری ہولے ہولے سیر تے مارو چا، ناراض نہ ہو یا جے تکلیف پہ دینا تو آنو، چونکہ معصومہ دا ماتم ہے ہی سر دا ماتم۔ اللہ اکبر، آپ کی ہے پر جعفر کی نسل قربان، جتنی دیر بھی، ساری رات بھی غربت معصومہ پڑھیں، 10 دن پڑھیں، ختم نہیں ہوتی، لیکن میں ایک انوکھے رنگ سے ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ واحد سیدہ ہے جو 4 سال کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی، جب دنیا میں تشریف لائی تھی 24 رجب، یہ عید مباہلہ جب کرتے ہو، اسی دن معصومہ کی آمد کا دن ہے، 24 ذی الحج، معافی دینا، یہ معصومہ کی آمد کا بھی دن ہے اور عید مباہلہ بھی ہے۔ 24 ذی الحج کو تشریف لائیں اور 4 سال کی زندگی میں تشریف لے گئیں۔ مجھے اسی بی بی کی آج کی غربت کی قسم، آمد سے لے کر آخر سانس تک حسین کی اس بیٹی کی نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یار کتنی خوبصورت ہے کر دی آپ نے اس مظلومہ معصومہ کی غربت پر۔ آخری سانس تک نماز شب پڑھتی رہی، اور حسین علیہ السلام نے اسے مانگا ہی نماز شب میں تھا۔ جب بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے اکبر کا بابا تو سکینہ مانگتے تھے، جب دنیا میں تشریف رہیں تو حسین نے نام فاطمہ رکھا اپنی پاک اماں کے نام پر۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، القا ہوا، فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حسین جی مالک، مانگتا تھا نا جو، وہ میں نے تجھے دے دی، تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا، ایک نام میری طرف سے رکھو۔ حکم فرمایا، میری جنت میں ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام سکینہ ہے، اس ہوا سے انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، مومنین کو راحت محسوس ہوتی ہے، تو میری طرف سے اسے سکینہ کہا کر، چونکہ تیرے دل کے سکون کا نام ہے۔
اور ایسے نام نہیں رکھا، اس بی بی سے واقعاً جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اگلے جملے پر جو ہے نہ کرے وہ 13 سفر کو سفر ہی کر کے کیوں آ جائے۔ یہ واحد سید زادی ہے آل محمد کے گھر میں جو زمین پہ نہیں چلی۔ جنہوں نے ہے نہیں کی ہے میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکا۔ بندہ ہے کرے تو اونچی کرے، ورنہ گھٹ گھٹ کے ہے نہ کرے آج کی رات۔ چونکہ اس بی بی سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت حسین نے اٹھایا ہوا ہے تو باقی سارا خاندان انتظار میں کھڑا ہے۔ حسین اتاریں تو عباس ہاتھ بڑھا کے کھڑے ہیں، عباس اٹھا کے کھڑے ہیں تو اکبر ہاتھ بڑھا کے کھڑا ہے، اکبر کھڑے ہیں تو قاسم ہاتھ بڑھا کے کھڑے ہیں۔ خود سید زادیاں اٹھا کے پیار کر رہی ہیں، چونکہ خوشبو آتی تھی جنت کی۔ زمین پہ اس کو کھڑا ہونے ہی نہیں دیا، یا حسین کے سینے پہ رہی، یا اکبر کے ہاتھوں پہ رہی، یا چچا عباس کے ہاتھوں پہ رہی، یا بھائی سجاد کے سینے پہ رہی، یا پھوپھی کی جھولی میں رہی، یا اماں کی جھولی میں رہی۔ اگر ننہیال بھی چلی گئی نا معصومہ اپنے نان کے پاس، انہوں نے بھی زمین پہ نہیں کھڑا ہونے دیا، چونکہ خوشبو جنت کی آتی تھی۔ کسی کا دل بھرتا نہیں تھا کہ بچی کو جدا کیا جائے، یا اٹھ کے مجھے مارو یا گھر تک ہے کرتے جاؤ۔ جس مخدومہ سیدہ معصومہ کو آل محمد نے زمین پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اسی معصومہ کو شمر کتے نے کربلا سے شام تک سب سے زیادہ پیدل چلایا ہے۔ اتنی کوئی بی بی پیدل نہیں چلی جتنے حسین کے سینے کا تعویر چلا ہے۔ جڑا ہاتھ سر تے نہیں جا سکیا، بی بی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اتنا میں نے سوچا نہ تھا جتنی سیدہ۔ میں نوکر ہو گیا جی، میں نوکر ہو گیا جی آپ کے ہے پر جعفر کے بیٹے قربان۔ جو جوان بیٹھے ہو اس حبس میں آج ہو گئے ہو تو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارا کرو، چونکہ ماتم سینے پر حسین کا ہوتا ہے، پردہ داروں کا ماتم سر پہ کیا جاتا ہے۔ اے عباس کے علم کی قسم، علامہ قزوینی کہتا ہے کہ جتنا حسین کا سینہ زخمی تھا گھوڑوں کے سموں کے ساتھ، اور شام غریبہ کو جب گھوڑے دوڑے، اتنا 72 بازاروں کی پتھروں سے ہر بی بی کا سر زخمی تھا۔ جتنے جوان بیٹھے ہو ماتم سر پہ کرنا، سینے پہ نہ کرنا۔ حکم دیا گیا تھا مجھے تو میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ پیدل چلی ہے، اب میں مصائب پڑھ رہا ہوں ورنہ اذان کے احترام میں رک جاتا، سب سے زیادہ پیدل یہی بی بی چلی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ اب پڑھے تو بندہ کیا پڑھے، کتاب والا دکھ پڑھیں تو آپ مجھے مار دیں۔ ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ 1400 سال سے سن رہے ہیں، جو کتاب میں لکھے گئے ہیں لفظ وہ ہم آپ کو سنا ہی نہیں سکتے کہ کتنی زخمی تھی حسین کی یہ بیٹی۔ او بھائی، حضرت مصطفیٰ بھی بیٹی کی غربت کا ماتم کرتا ہے کہ ہے میرے قریب اور قبر پہ چراغ بھی نہیں جلتا۔ جنہوں نے ہے کی ہے سید آپ کی ہے پر مہر لگا رہی ہے۔ پچھلے سردار بھی ہے کر دینا، تھوڑا تھوڑا ہاتھ سر پہ مار دینا، تھوڑا سا ہاتھ مار دینا۔ بھی غریب سے غریب بندے کی بیٹی بھی مر جائے نا تو وہ بھی اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جاتا ہے، بیٹا ذرا ہے کرنا۔ میں آپ کی ہے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تجھے مدینے لے جاوے نا، یہ جملہ میں اپنی زبان سے آکھنا ہی۔ محمد دے روزے دی جالی چم کے پچھی سہی، سونا پیا وس دے دھی دی قبر کت دئی۔ آج بھی بھرے مدینے جو پچھنا پہندے کت دفعہ نے حسن دی ماں، اور میں تو آڈی ہے تو قربان ہو جاؤں۔ میں ان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھ سروں تک ابھی تک نہ جا سکے۔ میں اپنی زبان اس گل پہ کرتا ہوں، ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی۔ جدن محمد دھی دی غربت رو کے چپ کر دے نا، پھر تیرا مولا علی ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی میں تو آڈے تو ہی بڑا غریب ہاں۔ محمد آدن ہے کائنات دا امیر تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے؟ ہون ہے نہ کریں تے میں ممبر چھڑ دینا پھر تیرے اور میرے نصیب کی نے۔ اس وقت علی آدھے اللہ دا نبی تو سی نصیباں لے ہو، تو آڈی بیٹی دی قبر دا نشان لبے یا نہ لبے، دفن تے وطن تے ہوئیے۔ علی آدھے میں او غریب ہاں جے جے 3 دھیاں ہیں 3 رول رول کے مر گئے۔ کسے نو شام کھا گئی، کسے نو واہ 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 واہ۔ اگر سر تے ہاتھ ٹور گیا تے اگلا جملہ ماتم دا جے سیدہ تو آڈے تے راضی ہو گئی، ہاتھ ہٹامی نہ سر تو میں منت پہ کردہ ہر ماتمی دی۔ جدن حسین علی چپ کردہ تے پھر تیرا مرشد حسین آدھے بابا تے نانا میں دھیاں دے مسئلے جو تو آڈے تو بڑا غریب ہاں۔ حسین او کی میں آدھے جدن تو آڈے دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہن، ایک میری 4 سال دی سکینہ جینو سجاد رسیاں دینا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔
اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، حوصلہ 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 بھائی جان، حوصلہ 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 جی، حوصلہ جی، حوصلہ جی۔ مل گئی خیرات حسین دے عزاداراں نوں، مل گئی خیرات بانیان دے سادات عزاداراں، میں صدقے ہو جاؤں۔ حوصلہ 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 حوصلہ، پتہ نہیں کتنی مظلوم ہے مخدومہ۔ آپ کے چوتھے مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے کربلا سے لے کر شام تک کتے شمر دے کم ہی دو سن، تو میں تو ہے تو قربان مولا کیڑے فرمندن یا میری کنڈ تے تازیانے مار دائی یا جتھے حرامی دا دل کر دائی معافی دے وجہ جملے کتاب چاہے ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑ دائی، دوسرے ہاتھ نال تماچے مار کے آدائی ساتھ اپنے چاچا بابا وہ میں صدقے جاواں ناراض نہ ہو بے جڑے ہے نہیں پہ کر دے۔ اہل سنت جتنے بھائی بیٹھے ہو تو آڑے مذہب ماتم دی اجازت نہیں ہے، دی اجازت ہے اہل سنت مذہب چی آئے جا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ میں پڑھیا پیر صادق شاہ میرے عزادارو پورے دنیا چے، پر اج تک سردارو میرے ماتمی حسین دے عزادارو اج تک کسی نو میں سمجھا شاید نہیں سکیا، تھوڑی ہے ہوئی ہے۔ اج 13 سفر ہے، سیدہ معصومن دا دن پہ منا دے غربت و مظلومیت دا، اج او دا جنازہ ہے جیڑی ہر جنازے تے ہوندی ہے، اج اس معصومن دا جنازہ جیڑی ہر مجلس سے چاندی ہے نا، اج پورے آل محمد دا ہر گھر دا فرد حسین دی بیٹی دی مجلس سے چاہے۔ میں اگر سمجھا سکیا تو ہو سکتا ہے اس تو اگے میں پڑھن دی لوڑی نہ پوے۔ زنجیر زن بیٹھے ہو میرے سامنے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ہر زنجیر میں ہر زنجیر زن جدن زنجیر زنی چار کے گھر جاندہ ہے نا، کسی نو ماں آخ دی، کسی نو عزت علیہ بھینا آخ دی، کھپی دادی پتر کنڈ تو چولا چاہ۔ اللہ کرے میں سمجھا سکا، میں تیرے زخمہ تے تیل لاواں کوئی مرہم لاواں تو حسین دا پرسہ پڑھ کے آئے ہیں، اٹھ مینو مار جو خدا ہے کر آج تے ہے کر دیں۔ جدان 11 محرم نو کتے شمر نے پہلا تازیانہ باکر دے بابا دی کنڈ تے مارے ہے نا، 4 سال دی بھین آن دی سجاد تیری بھین دے ہاتھ مصروف ہو گئے، سجاد میں تیری کنڈ تو چولا چاہ کے تیرے زخمات بہوا ہون پتہ لگا میں آگیا دھنی سادات دے عزادار آن دے توڑی ہے تو جعفر دی نسل قربان ہے جڑے ہے نہیں پہ کر دے بی بی دی پتہ نہیں کیا بچ۔ حوصلہ 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 دی حوصلہ دی حوصلہ دی حوصلہ دی۔ میں 36 کتابہ مصحف دیا پڑھیں، ورنہ اس کو زیادہ ہون گیا میں 36 پڑھیں۔ 36 کتاباں دا نتیجہ دے اپنی زبان گل پہ کردہ، 36 کتاباں دا نتیجہ ہے، آخر تک ہے نکلے تے بی بی دی خیرات ہے۔ انہاں آکھے بھی اس پاک گھر رچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہن نا انہاں نو انہاں مسلمانہ ماریا پڑے، وہ میں تو آڑے ماتم تو نسل قربان کر دینا۔ سب تو بڑی لاڈلی ہے بھی خود محمد دی بھی، میں دس ہی نہیں سکتا جو سیدہ زخمی کتنی ہے، باقی اشارہ کر سکتا 7 چادران دا کفن دیتا علی بطول نو، پھر بھی سین دا پہلو دا زخم واہ 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 واہ۔ سب تو بڑی لاڈلی ہے بھی حسین دی پاک بہن جناب عالیہ، اتنی زخمی ہے پڑھیے تو سی مینو مار دیو۔ اگلے جملے تے بی بی یا مینو آج موت دے 13 سفر ہے میرا جنازہ بھی نکل جائے گا تے خیر ہے، یا انہ جوانہ نو ہے دی خیرات دے، میں اپنی آپ تیرو تے وارے یا میں مرسائیں تو ہے کر سے۔ سجاد فرمیدن جدن یہ کتے شمر نے میری ہمشیرہ نو تماچا مارے ہے نا، میری معصومہ میرے تو منہ لکایا ہے، ہائے ہائے کہ میں نو تماچے لگ دے میں واہ واہ بھائی جان سامنے بہ گئے تو ایک باری تے ہے کرو چاہ، اچھا نہیں لگتا بندہ جناب معصومہ دے ماتمی ہو دوسرے کہ میں نو تماچے لگ دے واہ 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 میرا ویر نہ ویکھے میرا ایک بچ گئی ہے، بابا جی میں موت منگی ہوئی ہے یا میں مرساں یا سارے ہے کر سے۔ سجاد آندن جد آیا نا شام دا بازار، اللہ جانے میری سکینہ تے کن جس ظلم کی تے میری معصومہ جڑی منہ لکا لکا کے تو ہے تر دی رہی ہے میرے سامنے آکے آندی ہے، سجاد ہون ویک اس کتے نواک میں نو بے شک مارے میرے منہ تے نہ مارے، اور سجاد میری ہڈیاں بچ گیا ہیں میرا گوشت بچ جیڑا ہاتھ ماتم سر تے کر سکتا ہے ایک باری معصومہ دا ماتم۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔
حوصلہ 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 جی، حوصلہ جی، حوصلہ جی، حوصلہ حوصلہ جی، حوصلہ. آئے شام کیڑا سونے بہن کیتے جی، وہ کیڑے سونی آئے کیتی نے بہن کر کے کر. میں ایک لفظ زندگی پہلی دفعہ پہ پڑھنا اور اس روحانیت نو ویکھ کے پہ پڑھدا. تواڈی ہے تو ویکھ کے پہ پڑھنا، اتنی ہے نہ ہویا سید میں جملہ ہی نہ پڑھا. میں پڑھدا یا اپنی زبان میں پیاں سی سرائکی سندھی لوگ ہیں ساڈے جگر وچ خنجر نے. اسی آندے ہیں بھی مومن دا دل نرم ہوندے تاں ڈر ڈر کے پڑھدے ہیں. سید و ساجدین تو ساری زندگی صرف ایک معصومہ نے سوال کر دی رہی ہے. زندان شام وچ جتنیاں مرشد زادیاں سید زادیاں ہیں سن لیکن سوال معصومہ کر دی رہی ہے. پہلے تو پوچھ دے سجاد پکھی کنج پہ جاندے ہیں. کاش ہر بندہ غور فرماوے. سکینہ روز کی تلاش ہے واپسی تے پوچھے ہن کدھر پہ جاندے نے؟ اپنے اپنے وطن. سجاد کا دیس سے بھی وطن ہے. او یار میں ایک باری تے سر ہاتھ رکھو چا. جدن باقر دا بابا دنیا تو ٹریا تے سجاد دا خون نہیں رکیا. سرکار باقر پوچھے ہن کیڑی گل تے خون پہ روندے ہو؟ فرمائندے باقر اسا سارے وطن تے آئے ساں، جس سب تو زیادہ پوچھی آئی وہ سکینہ وطن تے نہیں آئی. واہ 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 واہ. کوئی ہے کرے نہ کرے آزادار اور سید ضرور ہے کرے آجے. جتنے جوان بیٹھے ہو معصومہ دا واسطہ پیا دے دا ضرور ہے کرے آجے. میں آخری جملے دے قریب آ گیا، ساری رات بھی پڑھدا رہا تے بی بی دے درد ختم نہیں ہوندے. اس دربار پہنچے نا جد حوصلہ جی مولا تاڑے پرسے قبول فرماوے. اس دربار بغیرت یزید دا جڑے شام دے دوار بیٹھو میری نوکر دی گواہی دے وے اجے. ادھا 11 فٹ زمین تو تخت اچھا ہے، جڑا ہے کرے تے اتھے کرے ورنہ نہ کری اجے. اے 11 فٹ زمین تو اچھا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین تے کھڑی ہیں حسین دیاں بہنا. تسی تھک گئے ہو میرا پتر، اگے نہ بیٹھا کرو. اگے اگے وہ بابے یار جڑا آزادار رہائے بھی کر سکے، کوئی کل بھی کر سکے. مجلس دی رونق ہوندے نے ماتمی. جتھے اس بغیرت دا تخت ہے نا وہ دی جڑی پچھلی دیوار ہے اتھے قبلہ روشن دان ہیں بڑے بڑے دروازے جتنے. اتھے اموی عورتاں کھلو کے آل محمد دے گھر دے پردہ دار نے تماشا پہ ویکھ دیاں سن. معافی دے ویا جے. اتھے کھلوتی یزید دی تھی رملہ. ہاں پہنچ گئے ہو تسی. رملہ دی نگاہ پہ یہ 4 سال دی مخدومہ تے ہم سن نال انس ہوندے. رملہ نے اپنے پیو یزید الپیغام بھیجا میرا دل آدھے میں اس بچی نو ملا جڑا ہے کرے تے اتھے کرے بھام ایک بندہ کرے. یہ بغیرت آندے او ساڑھے دربار دے قیدی ہے، تو شہنشاہ شام دی تھی ہے، تیرا معیار نہیں. واہ 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 واہ. ہن جیسا ہے کیتی اور معصومہ خیرات دے دیتی. اگلے جملے تے یا تسی ٹکرا مارو گے تے یا پھر ہے تے اچھی نکیلی جائے گی. بچی نے ضد کیتی. اے بغیرت ضد دے سامنے مجبور ہویا یزید آدھے بھیجو رملہ نو میں ماتم کرا شاید تسی کرو نہ کرو. جدن رملہ دربار دے داخل ہوئی ہے نا جیڑے حرامی 9 گھنٹیاں تو علی دے دھیاں دے سامنے نچ دے کھلوتے ہیں انہاں یزید دی دھی نو ویکھ کے تے اکھاں بند کیتی ہیں. تڑپی ہے جناب زینب عالیہ آواز یہ نانا شرابیاں دے دھیاں دا احترام پیا ہوں گئی. اور نانا میں تے محمد دے دھی. واہ واہ. ہون ہاتھ سر تے مارو چاہے ایک باری جوان ناراض نہ ہوئے آجے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ گرمی ہے حبا سے یار. مکدی پہیے جعفر دی مجلس. رملہ ٹردی میری مخدومہ دے سامنے یا سلام علیکے یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ. اے چھوٹی بی بی میرا سلام. پتھر تیتھے کوئی نہیں سارے شیعہ نے. جدن رملہ سلام کی تے میری مخدومہ جواب دیتا ہے اسے سنیا نہیں. ہن میں ہاتھ بنی کھلوتا بنی ہاتھاں تے ترس کھاویں اپنے واسطے کچھ نہیں پہ منگدا حسین دی دھی واسطے سوالیاں. اتنا سفر کر کے کثیر تعداد چاہ گئے ہوتے کہ ہے بھی اچھی بن دی ہے. رملہ آکھے بی بی میں شہنشاہ شام دی دی ہاں میں ٹر کے تو ملنے نہیں ہاں تسی میرے سلام دا جواب نہیں پہ دیں دے. ہن سجاد دی بہن بولی نہیں. میں نے ویکھیا جے بلا تشبیح حسین دی دھی اشارہ کیتا ہے. آئے بی بی فرمائے اور رملہ میرے گل علی رسی تنگے تو آڈے ماتم تو میں پتر قربان کر دے وہاں. رملہ میں بول دیا میری آواز میرے گلے تو واہ 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 واہ.
ایک باری تے ہاتھ مارو چا سر تے جڑے سین دے ماتمی بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے اجے میں دسم میں مار دے ہوگے اتنی تنگ ہے جو آواز باہر نہیں آ رہی رمل آکھیا میں کسے نواق کے تینے رسیاں کھلاواں سجاد دی بہن فرمائے نا ہون ہے بن دیئے کسے نو ناک یہ جڑا زنجیرنج کھلوتا ہے نا اسے نواق میرے رسیاں کھولے حسین دی دھی نو پتہ ہے چل تھوڑی دیر واسطے صحیح سجاد دے زنجیر تے لان گئے نا پہلے بھرا دے زنجیر کھولے گئے سجاد نے سکینہ دے رسیاں کھولیاں معصومہ فرمایا رملہ میرا ہی سلام رملہ کے بی بی میں شہنشاہ شام دی دیاں دی ریڑی والے دی بھی ہوئے تو انہوں اپنے بابا تے ناز ہوں دی معصومہ فرمایا تو ہوئے گی شہنشاہ شام دی دی میں کائنات دے شہنشاہ دی دیاں ان جڑا تھک گیا ہے انہوں بی بی معافی دے وے جے دے دل جو تھوڑا جا درد ہے دی ہے کم از کم قریب بیٹھی کی تھے معصومہ سونے لوے تو آڈی تے میری ہے دی زامن بن جائے گی سجاد دی بہن رملہ کے بی بی تو سیدھے پھر بڑے شہنشاہ دی بیٹی ہو فرمایا سے شک ہی نہیں ہن رملہ آگے بڑھ دیئے ہاں جی بی بی اگر تسی بڑے شہنشاہ دی بیٹی ہو تے ذرا میرے دور ویک ہن جیسے ہے کیتی ہے اسے سیدہ دی خیرات نال کیتی ہے دوران دا نام آیا ہے میری مخدوم آکھے رملہ جے پوچھنا چاہتی ہیں دور تیرے نہیں جیڑا ہاتھ ہووے ایک باری سیر تے رکھ لو میرے جملے دی تصدیق کر دے بی بی کہندے نے فرمایا دور میرے میں ماتم اپنے واسطے نہیں پیا کردہ تیرے ثواب واسطے پیا کردہ ہو سکتا ہے تو تھک گیا ہوئے میرے ماتم دا ثواب بھی مخدومہ تو انو عطا فرماوے سیدہ فرمائے اے دور میرے رملہ دے بی بی پھر دنیا دا قانون ہے جیدی کوئی چیز گم ہو جائے وہ نشانی دے کے واپس لین جائے تو آڈے نے تے نشانی دیو بی بی آکھے جا اپنی ماں نو آکھ تیرے دور لہا کے وکھے اگر انہاں تے خون لگ گئے تے پھرے میرے نے اگر خون نہیں لگا تے رملہ دور تیرے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ جڑا سر تے ٹور گیا ایک باری ہٹاویا جے نا میرے جڑے جوان بیٹھے ہو موک گئی ہے میری مجلس سرکار ہوں کتنی دیر ماں نے ساری رات پڑی ہے تو درد معصومان دے ختم نہیں ہوندے رملہ دوڑیے ماں نواندے میرے دور لہا ہندہ نے دور لہن دیکھے تو خون لگ گئے ہائے ہائے ماں دھیاں نے خون صاف کرن دی کوشش کیتی ہے صاف بھی نہیں ہویا اسی بزرگ بیٹھے ہو یہ بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے بزرگان تشریف فرما حسن یہ جملہ میں صرف بزرگاں واسطے بھی پڑھتا شاید بچے نو سمجھا ہی نہ سکا رملہ دور چاہ کے تے مڑ دربار آئیے معصومہ دے سامنے ہاتھ بدا کے دے بی بی تسی سچ فرمائے باقی نہ دوراں تے ویکو خون لگ گئے میں تے میری ماں نے خون صاف کرن دی کوشش کیتی ہے خون صاف نہیں ہویا بی بی میں مردہ پتہ نہیں گرمی دی وجہ تو شاید آئے نہ کرن بی بی یہ دور تو آڈے نے تو تسی قبول فرماؤ حسین دی دھی فرمائے ہون تیرے نے میں واپس نہیں لمڑے کیوں سکینہ فرمایا رملہ میں کرنے کی جتھے دھیاں دور پاندیاں نے میری جگہ ہی مک گئی اور رملہ ہون حسین دی دھی ساری زندگی دور نہیں پا سکتا اور رملہ میرے دور نہیں لتھے اور شام غریبانو میری اکلابا جوڑا ہاتھ سیر تے مار سکتے جوان ایک باری کوشش کرو چاہ ماتا میں حسین دی یتیم دی دا ماتا اللہ اکبر اللہ اکبر حوصلہ دی آنکھوں تو میں بس کر دیا آنکھوں تو میں چھڑ دیا جی گلہ اوکھیاں نے مولا دی قسم ہے تو آڈا حکم میں پڑھ دا حوصلہ فرمایا رملہ علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم انہاں خواب حضرت حسین نے پوچھا مولا تو اکبر دی برچی کر دیئے تو آڈی ہے نہیں نکلی عباس دے بازوان تے بھی ہے نہیں نکلی قاسم دے ٹکڑیاں تے بھی ہے نہیں نکلی مولا کربلا کے تھے تو آڈی بھی ہے نکلی ہے فرمایا دو مقام تے میری ہے نکل گئی ہے ایک پہلی دفعہ نکلی جدر اصغر نو تیر لگ گئے دوسری دفعہ ہے نکلی ہے جدر میں نو سکینہ میدان اچ مل رہی ہے محمد مہدی ہے کہ مولا معصومہ دی آمد تے ہے کیوں نکل گئی ہے جڑا تھک گیا میں نو معافی دے وے حسین فرمیندن پنجویں قدم تے میری سکینہ آئی جدان اس حرامی پہلی ضرب میری گردن تے ماری ہے میری معصومہ ہاتھ بن کیا دی اندہ چھڑاویں نالا کوئی نہیں انہوں نہ مار
فرمایا اس کتے نے میری اکھاں دے سامنے خنجر زمین تے سٹ کے ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑے سو، دوسرے نال اس تماچا مارے، میں کہ میرا اللہ سکینہ دے تماچے. واہ 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 واہ. آخری جملہ ماتم دی صدا ہے. راضی رویہ جے سید ازاداران. آخری جملہ مول صاحب سارے ماتمی چونکہ بڑا پرسہ ہو گیا جی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اگلا جملہ نہیں چھری ہے جو تو سم پتہ نہیں میرے نہ خود ہی ماتم کرو گے. میں مثال نال سمجھاندہ جو ہر بچے نو سمجھ آوے. عید والے دن جاندے نا ویر بہناں نو ملن، بہن دے ویر ہوئے نا امیر، تو پتہ ہے اپنے بھرا نو کی آندی ہے میں نو سارے دے سامنے عید دیو، انہاں نو پتہ لگے میرا ویر کنا امیر ہے. ان جگہ ہے نا جی. اللہ نہ کرے بھرا ہوئے نا غریب، ہائے او بہن نو عید دیون دا ارادہ کرے، بھرا دا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاندی ہے. اندھے میں نو سارے دے سامنے عید نہ دیو، تو سے عید دے کے ٹور جاندی ہے، پچھو لوگ گلہ کر دیں. دوسری گل ہے تو میں نو عید دیتی نہ کر، اپنے کوئی پتران دھیان دی ضرورت پوری کر. جدن تینو مولا دے وے میں نو عیداں براتاں دے ویں. گل اتھی سمجھ آ جانی ہے جینو آنی ہے. جیڑی غریب بھرا تو عید نہیں نہ مگدی بہن، جدن اسے بہن دے سر تے آوے نہ موت، اسے غریب نو آندی ہے کچھ کر آج کفن خود پوا. کرنا لوگ آکشن غریب دی بہن آئی کسے ہور کفن پوائے. ہر چہرے تے میری نگاہ ہے، خدا کرے ہر بندے دی ہے نکلے. جتنا وڈا غریب ہا توڑا مرشد حسین، جناب زینب عالیہ نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا، سجاد نے پھٹی آباد کفن پھوپھینو پوائی. جتنا غریب ہا توڑا مشہد علی رضا مولا، کم علی بہن نے رضانو کفن معاف نہیں کیتا، تکی مولا نے مدینے چو معجزے نال آ کے پھوپھینو کفن پوائی. تھک گیا تو اور گالے ورنہ اٹھ کے ماتم کرنا ہی. اللہ جانے کتنا غریب ہے سجاد جو آج دے دن سکینہ سجاد نو آندی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا. او سجاد دشمن دا شارے، او سجاد میں سکینہ راضیاں، او سجاد میں نو میلے چولے چ دفنا، او سجاد میریاں رسیاں نہ کھولی. قیدی بھرا قیدن بہن دا جنازہ چاہ کے ٹوری آئی. سجاد بازار شام میں چاندے کفن نہ دیو، سکینہ دا برکہ واپس کرو. اور میں بھین نو دی چادر دا کفن ماتا میں سکینہ، ہائے معصومہ، ہائے شام، ہائے غریبی، ہائے سجاد، ہائے معصومہ. Sa